السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ اگر نئے ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر اور فالو ضرور کریں۔ آج کا بیان ہے اللہ کا دیوانہ۔ جو اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے وہ بڑی شدت سے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایک شخص نے ایک دیوانے سے ایک ایسا عمل سرزد ہوتے دیکھا جو خلاف توقع تھا۔ وہ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے کہا، اللہ کے بہت سے عشاق ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے، کچھ عقل مند ہیں اور کچھ دیوانے ہیں۔ جس شخص کو تم نے دیکھا ہے وہ اللہ کا عاشق دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہو گئے۔ ہمیں ان کی بیماری کے اسباب کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کسی نے ہمیں ایک حکیم حاذق کا پتہ بتلایا۔ ہم ان کا قارورہ اس حکیم کے پاس لے گئے۔ وہ حکیم کچھ دیر توجہ سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ کسی عاشق کا قارورہ نظر آتا ہے۔ قارورہ یعنی پیشاب چیک اپ کے لیے لے گئے تو حکیم صاحب نے کہا، یہ کسی عاشق کا پیشاب لگ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور بوتل میرے ہاتھ سے گر گئی۔ جب میں نے سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو واپس آ کر واقعہ بتلایا تو انہوں نے تبسم فرمایا اور فرمایا، اسے اللہ سمجھے، اس نے یہ کیسے معلوم کر لیا؟ میں نے پوچھا، کیا محبت کے اثرات پیشاب میں بھی ظاہر ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، سبحان اللہ۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، جب تجھ سے پوچھا جائے تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو چپ ہو جا، کیونکہ اگر تو نفی میں جواب دے گا تو یہ کفر ہوگا، اور اگر ہاں کہے گا تو تیرے اندر عاشقوں جیسی کوئی صفت ہی موجود نہیں ہے۔ اس طرح تو جھوٹا سمجھا جائے گا، پس خاموش اختیار کر کے ناراضگی سے بچ جا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوست کو دوست رکھتا ہے وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احترام کرنے والے کا احترام کرتا ہے وہ گویا اللہ کا احترام کرتا ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ حب خدا کی نشانی حب قرآن ہے، حب خدا اور حب قرآن کی نشانی حب نبی ہے، اور حب نبی کی نشانی نبی کی سنت سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب سنت کی نشانی آخرت کی محبت ہے، آخرت کی محبت دنیا سے بغض کا نام ہے، اور دنیا کے بغض کی نشانی معمولی مال دنیا پر راضی ہونا اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو الحسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ عبادت کی بنیاد 3 چیزیں ہیں: آنکھ، دل، زبان۔ آنکھ عبرت کے لیے، دل غور و فکر کے لیے، اور زبان سچائی کا گہوارہ اور ذکر تسبیح کے لیے ہو۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کریں اور ذکر اللہ پر لگے رہیں۔ میرے دوستو، جو ذکر اللہ نہیں کرتے گویا وہ ذکر اللہ نہ کر کے اپنی آخرت برباد کرتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ اور احمد بن حرب رحمہم اللہ ایک جگہ گئے۔ احمد بن حرب نے وہاں خشک گھاس کا ایک ٹکڑا کاٹا۔ حضرت عبداللہ نے جناب احمد بن حرب سے کہا، تجھے 5 چیزیں حاصل ہو گئیں تیرے اس فعل سے، تیرے اس کام سے۔ تیرا اول، اللہ کی تسبیح سے غافل ہوا، تو نے اپنے نفس کو اللہ کے ذکر کے ماں سوا کاموں کی عادت ڈالی، تو نے اپنے نفس کے لیے ایک راستہ بنا دیا جس میں وہ تیرے پیچھے پڑے گا، تو نے اسے اللہ کی تسبیح سے روکا اور قیامت کے لیے اپنے نفس کو رب کے سامنے ایک حجت دے دی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ایک تنکا توڑنے کا کتنا بڑا میرے دوستو درس دے رہے ہیں حضرت عبداللہ۔ لہذا حضرت شیخ سری سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے شیخ جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پسے ہوئے ستو دیکھے۔ میں نے پوچھا، آپ ستو کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے کھانا چبانے اور ستو پینے میں 70 تسبیحوں کا اندازہ لگایا ہے، یعنی 40 سال ہوئے میں نے روٹی کھائی ہی نہیں تاکہ ان تسبیحوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، وہ ستو پیا کرتے تھے اس لیے کہ اگر روٹی چبا کر کھاتے تو جو تسبیح وہ برابر پڑھتے ہیں 70 مرتبہ وہ کم ہو جاتا تھا، لہٰذا 70 مرتبہ تسبیح کم نہ ہو اس لیے وہ کوشش کرتے تھے، اور ہمیشہ 40 سال سے وہ ستو ہی کھایا کرتے تھے، صرف ذکر اللہ کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے۔ آج میرے دوستو، ہم فرصت میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم ذکر اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے غفلت کو توڑیں
اور ذکر اللہ میں محو ہو جائیں، مشغول ہو جائیں۔ جو بندہ ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کے نعمتوں کو زوال نہیں ہونے دیتا، اس کی رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ جو بندہ ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتا ہے۔ جو بندہ ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، اس کا بگڑا ہوا کام بھی رب تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ جو بندہ ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے۔ جو بندہ ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، اس کی بیوی بال بچوں کو مولا آنے والی بلاؤں سے بچا لیتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، اگر سکون چاہتے ہو، قلب کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، اپنے قلب کو سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، تو ذکر اللہ میں مشغول ہو جاؤ۔ جو ذکر اللہ نہیں کرتا میرے دوستو، وہ دنیا میں بھی بیکار اور ناکارہ ہوگا، اور جو ذکر اللہ نہ کرے وہ آخرت میں بھی بیکار و ناکارہ ثابت ہوگا۔ لہٰذا کارگر وہی انسان ہے، کامیاب وہی انسان ہے جو ذکر اللہ میں اپنے آپ کو مشغول اور محو رکھتا ہے۔ لہٰذا مولا تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کے تمام تر فیوز و برکات سے فیض یاب فرما۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے، مولا ہمارا آخرت سنوار دے۔ دوستو، اپنا اور اپنوں کا خیال کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔